بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 270، آیت نمبر 120 سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کا پہلا حصہ توحید و رسالت کے بیان میں تھا، تو دو حصے تھے۔ وہ پہلے توحید و رسالت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، آیت نمبر 101 تک۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کے بیان میں ہے، تو تاسیسی جماعت اور تنظیمی جماعت اور نظم جماعت کے 5 اصول ذکر کیے، 5 قواعد کے عقیدہ اور دستور قرآن و سنت اور ارکان فعال، دعوت بالمعروف و نہی عن المنکر، اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ اور رازداری جماعت کی حفاظت کے لیے اس کے 10 آداب ذکر کیے۔ یہاں سے سورت کا جو دوسرا حصہ ہے، جہاد اور انفاق، اس میں واقع بدر اور احد کا ذکر ہے۔ تو واقع احد اور بدر، سورت کا یہاں سے بعد کا جو حصہ ہے سورت کے آخر تک، اس کی فہم اور سمجھ واقع احد کی تفصیل کے اوپر بنا ہے۔ تو واقعہ مختصراً ذہن میں رہے اور باقی کی تفاصیل یاد رہے تو سورت کے سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ اس لیے آج کے سبق کا عنوان ہے واقع احد کی تفصیل۔ یہ جو تفصیل بیان کی جا رہی ہے، یہ مختلف تفاسیر سے حاصل کردہ ہے، یکجا کسی جگہ میں موجود نہیں۔ واقع بدر سن ہجری 2 17 رمضان المبارک کو ہوا، اور اس کے اگلے سال سن ہجری 3 شوال کے مہینے میں غزوہ احد ہوا ہے۔ تو ابو سفیان نے سن ہجری 3 کے اندر بڑا عظیم لشکر 3000 کا قافلہ مکہ سے لے کر روانہ ہوا مدینے کے اوپر حملے کے ارادے سے۔ 3000 کا لشکر میں ہر آدمی با اسلحہ اور با سامان تھا، کہ اسلحہ سے اور سامان سے بالکل مکمل لیس تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ مدینے پر حملے کے لیے کفار کا لشکر آ رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے جمعہ کے دن صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، اور مشورے کے اندر یہ رائے سامنے آئی کہ آپ علیہ السلام کی رائے اور بڑے صحابہ اکرام کی، اور اسی طرح عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، ان کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر مدینے کا حفاظت کی جائے اور دفاع کیا جائے اور دفاعی جنگ کی جائے، تاکہ مدینے کے اوپر حملہ نہ ہو۔ جبکہ نوجوان صحابہ اکرام جو اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے اور جذبات میں تھے، اور ان کو اس کی فکر نہ تھی کہ تجربہ کیا ہوتا اور کیا نہیں ہے، وہ کہتے تھے کہ میدان میں سامنے جا کر لڑا جائے۔ بہرحال اس پر فیصلہ ہو گیا کہ میدان میں جایا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف آئے، جمعہ کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسلحہ لیا اور زریں جو تھی وہ پہن کر آپ باہر نکلے، تو صحابہ اکرام پریشان ہوئے کہ ہم نے آپ علیہ السلام کو مجبور کیا ہے، شاید آپ کی رائے نہ ہو۔ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی رائے ٹھیک ہے، آپ کی رائے پر عمل کیا جائے گا، آپ ہماری وجہ سے نہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبی اسلحہ پہن کر نکلتا ہے تو پھر وہ بیٹھتا نہیں ہے، جنگ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ گویا کہ فقی مسئلہ بھی لازم النفل بالشروع، کہ نفل جو ہے وہ شروع کرنے سے لازم ہو جاتا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن
صحابہ اکرام کے اس لشکر کو لے کر روانہ ہوئے جو 1000 کی تعداد پر مشتمل تھا اور مدینہ سے احد تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ جب احد کے میدان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے تو مدینہ کے مسجد نبی کے پیچھے کی طرف احد کا پہاڑ ہے، یہ 7 میل تقریباً لمبائی ہے اور اس کے درمیان میں پہاڑیاں ہیں اور درے ہیں چھوٹے، اور اس کے دامن کے اندر ایک چھوٹی سی ڈھیری ہے، ایک پہاڑی ہے۔ یہاں پر جنگ ہوئی ہے، جنگ احد۔ مشرکین نے جو آئے تھے ابو سفیان کی لشکر، اس نے راتوں رات آ کر احد کے اندر پہلے کھڑے کھودے اور ان کھڑوں کے اوپر کچھ جھانٹیاں اور کچھ چیزیں پتے ڈال دیے تاکہ ہمیں تو معلوم ہوگا اور کل کو اگر ادھر لڑائی ہو تو مسلمانوں کو علم نہیں ہوگا، وہ اس کے اندر گریں گے اور زخمی ہوں گے تو جنگ میں آسانی پیدا ہوگی۔ منافقین نے، جو عبداللہ بن ابی ہے، منافقین نے مشرکین کے ساتھ یہ راز شریک کیا کہ ہم عین میدان میں آئیں گے اور میدان میں آ کر پھر ہم بھاگ جائیں گے تو اس سے 3 فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ مسلمان بزدل ہو جائیں گے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ مسلمان مل کر بھاگ جائیں تو آپ کا فائدہ ہوگا اور ان کی شکست ہو جائے گی۔ یہ راز باز انہوں نے مشرکین کے ساتھ پہلے سے خفیہ میٹنگ اور جرگہ کر لیا تھا۔ عین میدان میں صف بندی جب ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت ہر آدمی کو اپنے اپنے مورچے میں جگہ میں بٹھایا، اور خاص کر وہ 50 تیر انداز جو تیر اندازی میں بڑے ماہر اور مشہور تھے ان کو اس پہاڑی پر بٹھایا، اور اس حکمت عملی کی بنا پر کہ جنگ میں اگر پیچھے سے کافروں کا لشکر ہم پر حملہ کرتا ہے اور آگے سے بھی جنگ ہو، 2 طرفہ جنگ کرنا مشکل ہو جائے گا، افراد ہمارے کم ہے، اس لیے آپ اس چوٹی پر بیٹھیں، چاہے ہمیں جیت ہو یا ہار ہو آپ نے اس چوٹی سے ہٹنا نہیں ہے، اور حتیٰ کہ یہ کہا کہ ہمیں اگر زخمی کر دیا جائے اور ہمارے جسم کو اور ہمارے گوشت کو پرندے کھائیں، آپ یہاں پر ٹھہرے رہیں۔ یہ تدبیر شروع کی تو اس درمیان میں جب صف بندی ہوئی تو صف بندی کے درمیان میں عبداللہ بن ابی نے اپنی لشکر کو شور شرابہ شروع کر دیا کہ یہ تعداد کافروں کی زیادہ ہے اور ہم کم ہے، تو ان سے یہ لڑنا خودکشی ہے اور اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے اور ساتھیوں کو مروانا ہے، لہذا 300 کی لشکر کو افراد کو ابو سفیان عبداللہ بن ابی لے کر بھاگ گیا۔ اور اس درمیان میں 2 قبیلے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان کے دل میں بھی یہ خیال قدرے آیا کہ جب ان کو یہ علم نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے ان کا مشورہ ہو یا کیا بات بنی ہے، کسی بڑے نے آرڈر کیا ہے کہ واپسی کا اعلان ہے، تو افراد تو کم ہو گئے تو جانا چاہیے، دل میں یہ خیال آیا۔ تو دل میں خیال آتا ہی اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ چلو کم افراد بھی اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے، اللہ کی مدد پر لڑیں گے، کثرت کی بنیاد پر نہیں لڑیں گے، اسی لیے کہا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون کہ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ بہرحال جنگ شروع ہو گئی، تو جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو آمنا سامنا ہوا، صف بندی کی حالت تھی، تو بنو عبددار جو مشرکین کے جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، جو ان کی یہ تقسیم تھی، اور پہلے سے قصی بن کلاب کے ہاں سے یہ تقسیم چلی آ رہی تھی، ان کا جو سردار تھا اس کے پاس جھنڈا تھا تو اس کو سب سے پہلا مارا تو اس سے جھنڈا گر گیا۔ دوسرے آدمی نے جھنڈا اٹھایا تو وہ بھی مسلمانوں میں سے کسی نے اس کو تلوار ماری اور وہ بھی گر گیا اور مر گیا اور جھنڈا نیچے گر گیا۔ اس طرح کرتے کرتے 7 آدمی ان کے مارے گئے، اور 7ویں نمبر پر ایک غلام نے جھنڈا اٹھایا تو وہ بھی مارا گیا۔ آخر کار ایک عورت جو لڑکی تھی اس نے جھنڈا اٹھایا، اور اس نیت سے کہ مجھے کیونکہ جنگ میں عورتوں کو نہیں مارا جاتا، تو اس سے پھر مشرکین کے کچھ حوصلے بلند ہوئے، بالآخر مشرکین نے شکست کھا گئی اور مشرکین پیچھے کی طرف دھکیل دی گئی اور صحابہ اکرام کامیاب ہو گئے۔ تو اسی درمیان میں جب وہ شکست کھا کر پیچھے چلے گئے صحابہ اکرام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے،
انہوں نے جنگ کی تبدیلی کر کے اور پیچھے اس پہاڑی کی طرف سے ایک لشکر لے کر آ گیا، اور وہ جو چوٹی پر صحابہ کرام تھے ان کے اندر اختلاف ہوا کہ نیچے کافر بھاگ گئے، میدان خالی ہو گیا اور ابھی مال غنیمت کا جمع کرنے میں صحابہ کرام مصروف ہے، تو لہٰذا نبی علیہ السلام کے امر میں اجتہادی عمل کر کے وہاں سے 40 آدمی نیچے آ گئے اور 10 وہاں چوٹی پر رہ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پیچھے سے آیا تو انہوں نے 10 کو شہید کر دیا، اور پیچھے سے صحابہ کرام کی لشکر کے اوپر حملہ ہوا۔ تو صحابہ کرام جب دو طرفہ میدان کے اندر آگے سے ابو سفیان کا لشکر اور پیچھے سے خالد بن ولید کا لشکر، تو اس درمیان میں صحابہ کرام بڑے حیران اور پریشان ہو کر 70 صحابہ کرام گوئے کہ شہید ہو گئے اور بہت زیادہ تعداد میں زخمی ہو گئے۔ تو کافروں نے حملہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک زخمی ہوئے، آپ کے ہونٹ مبارک زخمی ہوئے، آپ کا چہرے پر زخم آیا، اور لوہے کا جو ٹوپی تھی، جنگی ٹوپی، اس کے جو خول تھے وہ نبی علیہ السلام کے دانتوں کے اندر گھس گئے اور آپ کے دانت زخمی ہو گئے۔ تو پتھروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا۔ تو آپ آگے کی طرف جا رہے تھے تو آگے گھڑے کے اندر جو انہوں نے مشرکین نے کھڑا کھودا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے، یعنی آپ پر ایک بیہوشی سے طاری ہو گئی زخموں کی وجہ سے۔ تو گر کر آپ مزید زخمی ہو گئے، آپ کے گھٹنے بھی زخمی ہو گئے۔ اس وقت کچھ مسلمانوں نے دیکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر پیچھے کسی ٹیلے کے ساتھ ٹیک لگایا اور خاموش کر دیا۔ نبی علیہ السلام آواز کر رہے تھے الیہ عباد اللہ۔ اس درمیان میں صحابہ کرام چونکہ تتر بتر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شیطان نے آواز لگائی کہ الا ان محمدًا قد قتل، صحابہ 70 شہید، اور یہ آواز شیطان نے لگا دی کہ نبی علیہ السلام مارے گئے۔ تو حضرت عمر بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت عمر سے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا نبی علیہ السلام چلے گئے تو ابھی ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت انس نے کہا وہی کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو شریعت دی ہے، جو دین دیا، اس پر چلیں گے۔ تو حضرت عمر پھر ہوش میں آ کر اٹھ گئے۔ صحابہ کرام میدان سے باہر نکلے اس وجہ سے کہ دوبارہ منظم ہو کر ہم حملہ کریں، کیونکہ ہم ایک دکا ہے اور ایک ہو کر مقابلہ بڑے لشکر کا نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا میدان سے باہر نکل کر دوبارہ منظم ہو کر ان پر حملہ کیا جائے۔ تو اس منظم ہونے کے لیے بزدلی کی وجہ سے نہیں بلکہ تنظیم اور مضبوط ہونے کے لیے میدان سے باہر آ کر دوبارہ منظم ہو کر جب حملہ کیا تو اس درمیان میں دوبارہ کافر جو ہے وہ بھاگ گئے اور مقابلہ نہ کر سکے۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر بھی میدان سے نکلے نہیں لیکن میدان سے تھوڑے سے باہر آئے۔ تو ابو سفیان جاتے ہوئے جب ایک جگہ پر جا کر ٹھہرے اور اس نے اعلان کر دیا اور خوشی کا اظہار کیا، اس نے یہ کہا کہ حل فیکم محمد، کہ تمہارے اندر محمد ہے؟ تو نبی علیہ السلام خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر اس نے اعلان کیا حل فیکم ابو بکر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ جواب نہ دیجیے۔ پھر اس نے کہا حل فیکم عمر، تو خاموش رہے۔ تو ابو سفیان نے کہا اعلو حبل، جیے حبل شریف، جیے حبل شہید، تو آواز لگایا۔ تو اس درمیان میں نبی علیہ السلام نے کہا الا اجیبو، الا اجیبو، اس کا جواب دے دو۔ تو اس نے جب یہ کہا تو صحابہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اعلی و اجل، اور ابو سفیان نے کہا تھا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا عزا نہیں، ہمارا لات ہے تمہارا لات نہیں ہے۔ تو جواب میں صحابہ کرام نے کہا لنا المولا ولا مولا لکم، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو اس طرح کی حالت جب ہوئی تو ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام کو تلاش کر رہے تھے، اور اس نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ دیکھا تو اس نے کہا فَإِذَا رَأَيْتُ عَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقدان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہے نا وہ موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ یہ بات مدینہ تک پہنچ گئی تو مدینہ کے اندر حضرت یمان جو بوڑھے صحابی تھے وہ بھی نکل کر آ گئے، حضرت حنظلہ جو اپنی بیوی کے پاس تھے اٹھ کر وہاں سے نکل کر وہ بھی آ گئے، اور عورتیں بھی نکل کر آ گئی۔ تو حضرت حنظلہ کے گھر والی جو ہے وہ عبداللہ بن ابی کی بیٹی تھی،
اس نے جا کر عورتوں سے کہا کہ کل تازی شادی ہوئی ہے، تو کوئی ایسا نہ کہ خاوند چلے جائے اور شہید ہو جائے اور کل مجھے لوگ بدنامی لگائیں، کہیں مجھے حمل نہ ٹھہر جائے بچہ۔ تو جا کر یہ بات کسی سے کہہ دی کہ میرا خاوند میرے ساتھ تھے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ چلے گئے۔ تو جیسے ہی میدان کے اندر پہنچے تو صحابہ اکرام نے یہ سمجھا کہ دوبارہ کافر آ گئے اور یہ ہم پر حملہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ صحابہ اکرام تھے۔ تو دوبارہ تلواریں اٹھی، اس درمیان میں حضرت حنظلہ بھی شہید ہو گئے صحابہ اکرام کے ہاتھ سے، اور حضرت یمان جو بوڑھا صحابی تھے، حذیفہ ان کے بیٹا آ رہا تھا اور دوڑ رہا تھا، اس نے پہچان لیا تھا اپنے باپ کو اور کہا یا ابی یا اخوتا ابی یا اخوتا ابی، کہ او میرے بھائیو یہ میرا باپ ہے۔ تو اس سے پہلے تلواریں لگ چکی تھی۔ حضرت ام ایمن نبی علیہ السلام کی جو تربیت کرنے والی تھی وہ بھی تھی، اور اس نے صحابہ اکرام کو جنگ کے لیے تیز کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہا کا حاضہ و ناولنی سیفہ کا، یہ میرے ہاتھ میں جو بنگ ہے اور جو ہاتھ کی زیور ہے ان کو تم لے لو اور یہ تلواریں مجھے دے دو۔ لیکن کسی کافر نے ان کو اوپر حملہ کیا مرد سمجھ کر، وہ نیچے گری اور ان کے عورت ظاہر ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے اور بہت پریشان ہوئے۔ ایک مسلمان صحابی نے اس کافر کو اوپر حملہ کیا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا اور اس کی بھی عورت نظر آنے لگی، وہ ننگا ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا میری ام ایمن کا بدلہ ادا ہو گیا۔ بہرحال ابو سفیان جاتے ہوئے اپنا اعلان کر کے کہ تاکہ خوشی کا اعلان ہو، اور میں جیت کا اعلان کر کے یوں کہا کہ موعدنا البدر القابل، کہ آئندہ سال بدر کے اندر دوبارہ جنگ ہوگی۔ وہ سیدھا گیا اور مدینے سے دور حمراء الاسد، یہ بدر کے قریب ایک جگہ، وہاں جا کر ٹھہرے۔ تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم نے تو ارادہ کرنا تھا مدینے کے اوپر جلانا تھا، یہ ہم سے رہ چکا ہے، لہٰذا دوبارہ چلتے ہیں مدینے کے اوپر جا کر حملہ کرتے ہیں۔ تو وہاں ایک شخص تھا بدیل بن ورقا، جو کسی سفر سے آیا ہوا تھا۔ اس سے ابو سفیان نے پوچھا کہ ما وراء کا، تیرے پیچھے کیا حالات ہیں؟ تو اس نے کہا صحابہ اکرام اور نبی علیہ السلام یہ آ رہے ہیں۔ اس نے اپنی طرف سے یہ بات کہی کہ یہ پیچھے آ رہے ہیں اور ابھی گھوڑوں کی اور اونٹ کو گرد و غبار آپ کو نظر آئے گا، آپ کو نہیں چھوڑتے۔ تو ابو سفیان پر رعب ہوا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ مدینہ کے اندر غم تھا، کیونکہ صحابہ اکرام میں ہر کسی کی رشتہ داری تھی۔ یہ جو صحابی شہید ہوا تو کسی کا رشتہ دار، کسی کا چاچا، کسی کا ماموں، کسی کا کیا لگتا تھا۔ تو ہر گھر میں رونا اور آہ و سسکیوں کی آواز تھی۔ نبی علیہ السلام بہت حسرت کی حالت میں یہ آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی نکلی کہ لاکن الحمزہ لا بواکی علیہ، ہر کسی پر رونے والا ہے لیکن حمزہ کے اوپر رونے والا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ حضرت حمزہ کی ایک ہی بہن رہی تھی اور حضرت علی تھے جو ان کے بھتیجے تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان احد کے اندر پیٹ بھی چاک کر دیا اور دل بھی نکال دیا گیا تھا، اور پھر اس کے دل کے اور جو چھوٹے ٹکڑے کر کے رسی میں پرو کر اس کو اپنے گلے میں اس ابو سفیان کی گھر و بیوی نے ہندا نے اپنے گلے کا ہار بنایا تھا۔ تو صحابہ اکرام اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور کہا کہ حمزہ کے اوپر جا کر نوحہ کیا جائے، رویا جائے۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ اکرام اور صحابیات آئیں رونے کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ خبردار، رونا جو ہے بند ہے، اور آج کے بعد میت کے اوپر رویا نہیں جائے گا، نوحہ نہیں کیا جائے گا۔ من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا۔ تو اس جنگ احد کے اندر گویا کہ میت کے اوپر رونا اور ماتم کو بند کر دیا گیا۔ بہرحال جبرائیل علیہ السلام آ گئے، نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا کیا حال ہے، اور نبی علیہ السلام نے تو اسلحہ اتار دیا تھا۔ تو جبرائیل نے کہا ما وضعنا السلاح، ہم نے اسلحہ نہیں اتارا، اور آپ چلیں جو دوبارہ ہے حمراء الاسد میں ابو سفیان کے پیچھے۔ نبی علیہ السلام لشکر صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے، اور وہی جو زخمی صحابہ تھے ان کو لے کر گئے، باقی کسی کو اجازت نہیں دی۔ البتہ ایک صحابی جو بوڑھے تھے وہ ساتھ نکل کر بڑی منت سماجت کے ساتھ چلے گئے۔ جس ابو سفیان کو جب پتہ چلا وہ تو وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے تو کچھ بھی نہ تھا، اور وہاں بازار تھا، منڈی تھی، جس میں کاروبار اور تجارت کیا اور واپس بڑے کاروبار کے ساتھ اور فائدے کے ساتھ واپس آئے۔ تو گویا کہ یہ مختلف واقعات ہے جو جنگ احد کے اندر ہے۔ یہ صورت کے اندر مختلف جگہوں میں ان کی طرف اشارات کیے جائیں گے، اس لیے دوبارہ ان کو ذکر نہیں کیا جائے گا، اس پر غور کیا جائے۔